اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، بتاؤ کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی گفتگو کرو، اس کی برائی کرو جو وہ سنے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب؟ کہا برائی موجود ہو پھر بھی غیبت ہے، اور کہا کہ برائی موجود نہ ہو، کہا اگر برائی موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ تو غیبت اور بہتان میں فرق بتایا گیا کہ برائی کسی کے اندر موجود ہے پھر بھی آپ اس کی کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظالم کی برائی کو کسی ذمہ دار کے پاس کسی کے پاس بیان کرنا یہ غیبت نہیں۔ مسند بزار کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شکایت لے کر کہ جاری یؤذینی، میرا پڑوسی جو ہے مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ کہا اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کا سامان لو اور گھر سے باہر لا کر راستے پر پھینک دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر کا سارا سامان لایا اور لا کر راستے پر پھینک دیا۔ اب لوگ آئے دیکھنے لگے کاہے پھینک رہا ہے اپنا سامان باہر؟ پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ کہا کہ یؤذینی جاری، میرا جو پڑوسی ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، لہٰذا لوگ جو ہے اس کے پڑوسی پر لعنت بھیجنے لگے، لعن طعن کرنے لگے۔ لہٰذا اس شخص کو معلوم ہوا تو وہ دوڑا آیا کہ اللہ کے رسول اب میں اسے نہیں ستاؤں گا، لہٰذا مجھ پر لعن طعن نہ کیا جائے۔ تو پڑوسیوں کو ستانا یہ لعنت کا سبب ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کی بات اگر دوسروں کو بتائی جائے کہ فلاں مجھ پر ظلم کر رہا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، الا من ظلم۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو، معافی بہت بڑی چیز ہے، کسی نے تم پر ظلم کیا لیکن اگر تم اسے معاف کر دیتے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اللہ رب العزت کہتا عفوا قدیرہ، کہا اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے، اپنے گناہوں کو، بندوں کے گناہوں کو یوں ہی بخش دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ معافی دینے سے عزت بڑھتی ہے، آپ کا رتبہ نہیں گھٹتا ہے۔ آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ وما تواضع احد اللہ لرفعہ اللہ، اور اگر کوئی کسی کے سامنے جھک کر رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو سے کام لیا، غلو کے شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے، لہٰذا ان دونوں کی مذمت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دین میں غلو مت کرو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ یاد رکھیے شرک اور بدعت کی جو جتنی بھی چکیاں ہیں سب اسی غلو کے محور پر ناچتی ہیں۔ بدعت، خرافات، شرک، یہ تمام چیزیں غلو کے محور پر ناچتی، اس کے پیچھے غلو ہی کار فرما ہوتی ہے، تبھی انسان شرک میں اور بدعت میں انسان ملوث ہوتا ہے۔ غلو کہتے کسے ہیں کہ اس کی کسی چیز کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا،
آج دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کے مقام سے آگے بابا کے مقام کو بڑھا دیا گیا، اللہ کی جگہ پر لوگ باباؤں کے آگے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ غلو ہی کار فرما ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، اچھے کاموں میں تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں سرکشی کے کاموں میں تعاون کبھی بھی مت کرنا۔ اس کے بعد 11 حرام چیزیں بیان کی گئی، لائن سے اس کا تذکرہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو یہاں پر اس کی ڈیفینیشن کرنا وقت نہیں ہے کہ میں 11 چیزوں کو ڈیفائن کروں، بہت اہم موضوع ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کے لیے، کسی کتے کو اگر تم ٹرینڈ کر دو اور اسے شکار کے لیے چھوڑ دو اور وہ شکار کرے تو وہ شکار مر جائے تو بغیر ذبح کیے وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے جاہل کتا، ایک ہوتا ہے عالم کتا، سمجھے، ایک ہوتا ہے عالم کتا اور ایک ہوتا ہے جاہل کتا۔ قرآن میں ذکر کیا گیا مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، مکلب کہتے ہیں ٹرینڈ کتے کو، جسے ٹرینڈ کر دیا جائے، کلب سے ہے یہ مکلب، ٹرینڈ جسے کر دیا جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ مکلبین تعلمونہن، ایسے کتا جسے ٹرینڈ کر دیا گیا مکمل طور پر، آپ جہاں کہیں رک جا تو وہاں رک جائے گا، جہاں کہیں کہ بیٹھ جا تو بیٹھ جائے گا، ایسا کتا ٹرینڈ۔ اگر اسے علم سکھا دیا گیا، تعلمونہن قرآن نے کہا علم سکھا دیا گیا اسے۔ جانتے ہیں اس آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ علم کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ علم اگر کتے کو بھی آ جائے تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جاہل کہاں کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ مکلبین، لہذا کہا گیا کہ شکار کے اندر 4 شرائط۔ پہلی شرط کتا ٹرینڈ ہو، مکلب ہو، ٹرینڈ ہو۔ دوسرا مالک نے اس کو چھوڑا ہو، خود نہ بھاگا ہو۔ تیسری چیز خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے پکڑ لے اس کو اور چھوڑ دے۔ اس کے بعد کہا بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہو۔ تو یہ 4 شرط پائی جائیں گی، تو اگر اس کا شکار کتا کر دیتا ہے، اور یاد رکھیے کہ بغیر ذبح کیے بھی وہ حلال آپ کے لیے ہوگا۔ یہ شکار کرنے کی شرائط ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، ان تمام تیمم کے مسائل، ان تمام مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ غسل کے اور تیمم کے کیا مسائل ہیں، کیا فرائض ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ وضو کے کیا فرائض ہیں، وہ تمام چیزیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، بڑی زبردست آیت ہے یہ۔ میں نے اس آیت کی تفسیر جب سے پڑھی ہے اتنا اچھا لگا اس وقت سے پڑھنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت اللہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وقال اللہ انی معکم، وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی محبت دیکھیے اپنے بندوں سے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو آپ کو تھوڑا سا تسکین ملے گا، خوشی ہوگی، چلو یہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی انٹلیکچول لیول کا پرسن، اگر کوئی ہائی لیول کا پرسن آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ کو اور زیادہ اچھا لگے گا کہ چلو ایک بڑا آدمی میرے ساتھ ہے۔ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا تسکین کا سامان ہے ہمارے لیے اس آیت کے اندر۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے، میری جنت میرے ساتھ ہوتی ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں۔ جب میرا رب میرے ساتھ ہے، میری جنت میرے ساتھ ہے، تو میرا کوئی دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن اگر یہ ساتھ ہمیشہ چاہتے ہو کہ یہ ساتھ باقی رہے، یہ جو معیت ہے رب کی یہ باقی رہے، تو 5 کام تم کو کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت 5 کام تم سے چاہتا، یہ 5 کام کر لو، تمہارے ساتھ میں ہمیشہ ہوں۔
تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ 5 کام کیا کرنا؟ ایک دم ہلکا کام اللہ رب العزت ہم سے چاہ رہا، فرماتا ہے قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، تم اگر نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہو پابندی سے اچھے سے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جانتے ہیں قرآن میں کہیں میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ آیا، نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ اللہ بیان کرتا۔ یہ اسلام کے جو یہ ارکان ہیں دونوں، اسلام کے 5 ارکانوں میں سے یہ جو ارکان ہے دوسرا اور تیسرا، یہ اللہ ساتھ بیان کرتا ہے قرآن میں۔ جانتے ہیں کیوں؟ انسان کی عبادت کی قبولیت کے لیے انسان کی روح اور انسان کا مال دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ کا ایک لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں جا رہا ہے نا تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں گیا، کل قیامت میں اسے جل جانا ہے، پیٹ کو اللہ کاٹ دے گا، اسے جل جانا ہے اسے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے انسان اپنے کمائی اور اپنے مال پر غور کرے کہ وہ لقمہ خود کھا رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، تو کون سا لقمہ کھلا رہا ہے؟ جہنم کا لقمہ تو نہیں کھلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتا، ہمیشہ ساتھ میں۔ نماز روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ کیا کہتا ہے؟ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، تمہیں میرے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ہمارے رسول جو مشن لے کر آئے اس مشن کو تمہیں آگے بڑھانا۔ تمام انبیاء اس دنیا میں آئے، توحید کی دعوت لے کر آئے، لوگوں دین کا غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کی سربلندی ہو، اس کے لیے کام کرنا ہے، اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا یہ انبیائی مشن ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ پھر کہتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور صدقہ دو، اللہ کو قرض حسن دو، پھر اللہ اس کا بدلہ جو تمہیں دے گا کتنا دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، قرآن کہتا اتنا دے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں کتنا دے گا۔ تو یہ 5 کام اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں نظر دوڑاؤ، یہ 5 کام اگر تمہاری زندگی میں موجود ہے، میرا ساتھ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم لوگ دیکھیں کہ اس میں سے کون سی چیز کی کمی ہماری زندگی میں، اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں، ایڈ کرتے چلے جائیں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آخری بات فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے اس چیز کو جو میں نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے؟ قرآن نے کہہ دیا ما انزل الیک، جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، جو نازل کی ہے۔ اور اللہ نے نازل کیا کیا ہے؟ ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی قرآن ہے، وحی خفی حدیث ہے، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ قرآن اور حدیث یہی اسی کی ہمیں تبلیغ کرنی ہے، اسی کی ہمیں دعوت دینی ہے لوگوں کو، اسی کی طرف ہمیں لوگوں کو بلانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرض علی الحوض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اسے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ کتاب اللہ، سنتی، میری سنت، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ ابن حبان کی روایت، مستدرک حاکم کی یہ روایت۔ وہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اس چیز کی دعوت دیجیے۔ اچھا دعوت کسے دینا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے خود کی تبلیغ کیجئے، پہلے خود کو سنبھالیے، وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے اہل و عیال کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر اپنے اقربا کو، رشتہ داروں کو، اس کے بعد پھر کہا گیا اپنے گاؤں والوں کو، پھر اس کے بعد کہا گیا پھر ارد گرد کے لوگوں کو، ملک میں باہر تمام لوگوں میں دعوت پھیلاؤ۔ یہ 5 ترتیب بتائی گئی، پہلے کس کو دعوت دینا، پھر کس کو، پھر کس کو، پھر کس کو۔ یہاں خود ٹھیک ہوئے نہیں، گھر والوں کو ٹھیک کیا نہیں، گاؤں والوں کو ٹھیک کیا نہیں، رشتہ داروں کو ٹھیک کیا نہیں، باہر لوٹا، دیگچی، ہاتھ میں گیس،
لے کے مسجد گھوم رہے ہیں، ایسے دعوت کا کام ہوتا ہے؟ یہ دعوت کا کام نہیں ہے۔ خود کی اصلاح کیجئے، اس کے بعد آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے چلے جائیے۔ اس کے بعد آخری صفحے پر اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی مذمت کرتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچ کے رہنا، اس کی بہت ساری شرارتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔